الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أو كما قال تعالى اسقط قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقط حراء فإن عليك صديقا أو نبيا أو شهيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ 18 ذی الحجہ کو ایک ایسی عظیم و شان ہستی، ایسی مقدس ہستی جس کو بلا وجہ شہید کر دیا گیا، ناحق خون ان کا بہایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 82 سال کی ان کی عمر تھی اور ان کا دور خلافت وہ 12 سال پر مشتمل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں بنا، مسلمان بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جو ہی نان مسلم، نا تجربہ کار اور نئے ذہن کے لوگ جیسے جیسے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شروع کے جو 6-7 سال ہیں وہ بڑے امن کے ساتھ گزرے، لیکن جو ہی اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لوگ اسلام قبول کرتے رہے، تو اسی وقت سے پھر فتنے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا جی کہ خلیفہ نبی کی آل سے ہونا چاہیے، نبی کے رشتہ داروں سے ہونا چاہیے، اسی قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دور، یہ بڑے اچھے دور تھے، بڑے بہترین دور تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں کیونکہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر یہ پروپیگنڈا زور پکڑتا گیا۔ آخر کار جب مسلمان ذو الحج کے مہینے کے اندر جب مسلمان حج کے لیے چلے گئے، بہت سارے مسلمان تو چیدہ لوگ یہاں رہ گئے مدینہ منورہ کے اندر، تو پھر انتہا پسندوں نے، دہشت گردوں نے، شر پسندوں نے اپنی شرانگیزی کرنی شروع کر دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کثرت کے ساتھ سخاوت کی۔ جنگ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ قربان کر دیے۔ جنگ بدر کے موقع پر اور جنگ احد کے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر فوراً جو چیزیں بھی ان کے پاس میسر تھیں، بہت مالدار تھے، بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کی حیا فرشتے بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں تشریف لے کے آئے۔ اب ویسے کے ویسے بیٹھے رہے جس طرح ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اس وقت بھی اسی طرح بیٹھے رہے۔
لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو درست کیا، اپنے کپڑے درست کیے، اپنی پنڈلی کو درست کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے، اپنی جیب سے مسلمانوں کے لیے مسجد میں جو نماز پڑھنے کا جو جگہ کی ضرورت تھی، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ تھا، اس وقت بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے جگہ خرید کے دی، احاطہ خرید کے دیا۔ مسلمان بڑے پریشان تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آمد ہوئی تو میٹھے پانی کا بندوبست کرنا تھا، تو ایک کنواں تھا مدینہ منورہ کے اندر جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، اور وہ کسی یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بلوائیوں نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تقریباً 40 دن تک آپ کے گھر میں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی۔ ہمارے ہاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، ان کا کبھی تذکرہ نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اس کائنات سے چھانٹ کر نکالا گیا تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسے اصحاب نصیب کیے کہ ایسے اصحاب کسی بھی نبی کو نصیب نہیں ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے بلوائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محاصرہ کرنے والے شرپسندو، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی، اور مسلمانوں کے لیے میں نے کنواں خرید کر، پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تم کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو تلوار جو میان کے اندر تھی وہ قیامت تک کے لیے باہر آ گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی شخصیت بنایا تھا کہ ان کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ ان کی کاوشیں بہت ہیں۔ حضرت عمر کی بھی بہت کاوشیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بہت کاوشیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیص پہنائے گا، لوگ زبردستی اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے اسے اتارنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکت ہرا فإن علیک صدیقا او نبیا او شہیدا کہ اے ہرا خاموش ہو جا۔ اس نے حرکت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تجھ پر نبی ہے، یا شہید ہے، یا صدیق ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی، اسلام کے لیے ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلف صالحین تھے جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ اہل حدیثوں نے صحابہ کا وکیل بن کے اللہ کے فضل و کرم سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو کہتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ دور اہل حدیث کا دور ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک مکاں ہیں، جب تک جمع ہیں، جب تک اہل حدیثوں کا بچہ ہے، جو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرے گا، جو بھی صحابہ اکرام کے بارے میں گالی گلوچ کرے گا، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔